گیا تو انار کا مزہ، کیلے میں گیا تو کیلے کا مزہ، سیب میں گیا تو سیب کا مزہ، ناسپاتی میں گیا تو ناسپاتی کا مزہ، گیہوں میں پہنچا تو گیہوں کا مزہ، چاول میں گیا تو چاول کا مزہ، کام میں گیا تو لہر بنا، مٹھو میں گیا تو لہر بنا، ہرن میں گیا تو مشک بنا، اور اسلام کی زندگی میں گیا تو زندگی کا سامان۔ یہ پانی کو اللہ کی قدرت ہے اور اس پانی کو زندگی کی ترقی کا سامان بنایا۔ زمین کو بٹھایا تو اس خوبصورتی سے کہ زمین کو شمال سے اوپر اٹھایا اور جنوب میں نیچے جھکایا، سارے سمندر کو بنائے، سارے پہاڑوں شمال میں لگائے، پھر شمال کے پہاڑوں پر برف جمائی، پھر سورج کو چمکایا، پھر برف کو پگھلایا، آبشاریں بنا کر پہاڑوں سے نیچے اتارا اور پھر ساری زمین کو سیراب کرتا ہوا اس پانی کو پھر واپس لے جا کر سمندر میں ملا دیا۔ پھر سمندر کے پانی کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے سمندر میں نمک کھول دیا، سارے پانی کو نمکین بنا دیا، کڑوا بنا دیا۔ وہ پانی ہزار برس خیرات ہے لیکن پانی کھولتا نہیں، پانی میں بدبو نہیں آتی، پانی خراب نہیں ہوتا۔ پھر اس پانی کو موجوں کی شکل میں اٹھایا اور ایک دوسرے سے ٹکرایا اور پھر اس کو موتی کی شکل دی اور پھر بادلوں کو لایا اور بادلوں نے اس پانی کی موتیوں کو اوپر اٹھایا، پھر اس پانی سے نمک کو کھینچا اور پانی کو میٹھا بنا کر میری تمہاری تیراکی کے لیے زمین پر واپس لوٹا دیا۔ یہ پانی سمندر میں جاتا ہے، نمکین ہو جاتا ہے، سمندر سے اٹھتا ہے، بادلوں میں اس کا نمک کھینچ دیا جاتا ہے اور زمین پہ جب آنے لگتا ہے تو پھر یہ میٹھا بن کر آ جاتا ہے۔ کہ میرے بندے میں نے تیرے لیے اس سارا نظام چلایا، پھر زمین سے میں نے غلہ نکالا، تمہیں ایک دھوکہ ڈالا، اس دانے کو میں نے زمین پھاڑ کر باہر نکالا، اس میں درخت لگایا، اس میں دانے لگائے، پھر اس میں پھل لگائے، پھر پھل ایسے خوبصورت ایک انار کو دیکھو کہ اس کا تنا کڑوا زہر، اس کے پتے کڑوا زہر، اس کا چھلکا کڑوا زہر، لیکن اس پتوں کے اندر اور اس چھلکے کے اندر اللہ نے ایک جہان کو چھپایا، ایک ایک دانے کو الگ الگ پردے میں لپیٹ کر کے ایک ایک دانے کو دوسرے دانے سے جدا کیا اور ایک ایک دانے کو کسی کو سرخ بنایا، کسی کو سفید بنایا اور اس کے اندر رس بھرا، اس کے اندر ذائقہ بھرا۔ پھر اس انار کو جب کھولا تو اس انار کے اندر ایک جہان نظر آیا اور اس انار نے گویا آواز لگائی، ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، یہ ہے میرے اللہ کا کارخانہ، کوئی اور بھی ہے اس کارخانے کو چلانے والا؟ اللہ نے اپنے اس کارخانے کو چلایا۔ پھر اللہ نے اس پانی کے ذریعے پھلوں کو مٹھاس دی تو سارے پھلوں کو الگ الگ مٹھاس دی، آم کو الگ مٹھاس، کیلے کو الگ مٹھاس، انار کو الگ مٹھاس، سنترے کو الگ مٹھاس، یہ ہر ایک کے ذائقے کو الگ الگ کر دی۔ پھر ان ذائقوں کو پہچاننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت چلائی اور انسانوں کی زبان کے اندر ذائقے رکھ دیے۔ اللہ اکبر، یہ زبان بنائی تو اس زبان سے 3000 سوراخ بنائے، 1000 سوراخ چیزوں کا نمک بنائے، 1000 سوراخ چیزوں کی مٹھاس بنائے، 1000 سوراخ چیزوں کی کڑواہٹ بنائے۔ پھر ان کو 3 پارٹ میں بانٹا، آگے کے سوراخ نمک بتاتے ہیں، بیچ کے سوراخ مٹھاس بتاتے ہیں، آخر کے سوراخ کڑواہٹ بتاتے ہیں۔ اور سالن بنایا اور انگلی لگائی اور یہاں رکھی اور یہاں رکھتے ہی ماں بولی نمک کم ہے، نمک زیادہ ہے، نمک ٹھیک ہے، کہ ان سوراخوں نے فوراً ذائقہ بتایا کہ یہ نمک کم ہے، یہ نمک زیادہ ہے، یہ نمک ٹھیک ہے۔ شکر اٹھائی، یہاں لگائی، کچھ نہیں پتا چلا، لیکن جیسے ہی اس کا رنگ زبان کے بیچ حصے میں پہنچا فوراً زبان دوڑی، میٹھا ہے۔ پھر اس نے کیلا کھایا تو زبان نے الگ اس کے ذائقے کو پہچانا، سنترا کھایا زبان نے الگ اس کے ذائقے کو پہچانا، انار کھایا زبان نے الگ اس کے ذائقے کو پہچانا، گلاب جامن کھایا زبان نے الگ اس کے ذائقے کو پہچانا، جلیبی کھائی زبان نے الگ اس کے ذائقے کو پہچانا، برفی کھائی زبان نے الگ اس کے ذائقے کو پہچانا، چاول کے ذائقے کو الگ پہچانا، گیہوں کے ذائقے کو الگ پہچانا، دال کے ذائقے کو الگ پہچانا، گوشت کے ذائقے کو الگ پہچانا۔ یہ سارے ذائقے اللہ اس زبان میں رکھتا چلا گیا اور ہر ذائقہ اس کے منہ میں لگتے ہی فوراً زبان بولنے لگی، یہ ایسا، یہ ایسا، یہ ایسا۔ اگر اللہ اس کی زبان سے ان ذائقوں کی طاقت کو چھین لے تو پھر یہ کچھ کھائے اس کے لیے سب برابر، کہ نہ میٹھا پتہ چلے، نہ نمکین پتہ چلے، نہ کڑوا پتہ چلے، یہ سب کھا
منہ میں دام نہیں کہ تو کچھ کاٹ سکے، ولا لگا رجل تمشی تیرے پیر میں دام نہیں کہ تو چل سکے، ولا لگا ید تمشی تیرے ہاتھ میں دام نہیں کہ تو پکڑ سکے. میں اس طرح سے کو دنیا میں لایا اور تیرے لانے سے پہلے تیری غذا کا انتظام کیا. اگر تو لگا غیر رقیق نہیں جو بیان رکھوا لگا مخالفہ قائدا فی الشتاء ودافع فی الصيف کہ میں تیرے آنے سے پہلے تیری ماں کی چھاتیوں میں تیرے لیے دو چشمے جاری کر دیے. گرمی آئی ٹھنڈا کر دیا، سردی آئی گرم کر دیا، اور پھر اس کے اندر تیری غذا کا سارا انتظام کر دیا. سارے وٹامن رکھ دیے، سارے کیلشیم رکھ دیے، ساری طاقت پہنچانے کے سامان اس کے اندر رکھ دیے. مجھے حکیم نے بتایا کہ اگر جوان اپنی جوانی کو برباد نہ کرے تو ماں کے دودھ کا اثر اس کی زندگی کے 40 سال تک چلتا چلا جاتا ہے. اللہ نے ایسا غذا کا انتظام کیا اور پھر تیرے آنے سے پہلے تیری ماں کے دل میں تیری محبت ڈال دی، تیرے باپ کے دل میں تیری محبت ڈال دی. تو دنیا میں آیا تو ماں تیرے سونے سے پہلے سوئی نہیں، تیرے کھلانے سے پہلے کھایا نہیں، تجھے پلانے سے پہلے پیا نہیں. وہ کھانے بیٹھی، تیری چیخ نکلی، اس کے ہاتھوں سے نوالے گر گئے، وہ تیری چیخ پر دوڑ پڑی، وہ رات بھر جاگی لیکن تجھے سلایا. وہ خود گرمی برداشت کرتی رہی لیکن تجھے ہوا کرتی رہی. کہ میرے رب نے اس کے دل میں محبت ڈالی. اگر اللہ ماں کے دل میں محبت نہ ڈالتا تو پھر ماں اور باپ مجھے اور تمہیں اسی طرح نگل جاتے جس طرح سانپ اپنے بچوں کو نگل جاتا ہے، جس طرح شیر اپنے بچے کو خود پھاڑ کر کھا جاتا ہے. اگر ماں باپ کے دل میں اللہ محبت نہ ڈالتا تو مجھے تمہیں بھی کوئی پھاڑ کر کھا جاتا، کوئی نگل جاتا، کوئی پھینک دیتا، کوئی بھوک جاتا. اس مالک نے کرم فرمایا روز ماں باپ کے دل میں میری تمہاری محبت ڈالی. جب میں اور تو دنیا میں آئے تو میری تربیت کا نظام چلایا، ماں کے دل میں کیا، باپ کے دل میں کیا کہ اس کو بولنا سکھاؤ، اس کو چلنا سکھاؤ، اس کو کھانا سکھاؤ، اس کو اٹھنا سکھاؤ، اس کو بیٹھنا سکھاؤ، اس کو پکڑنا سکھاؤ، پھر اس کو ایمان سکھاؤ، اس کو یقین سکھاؤ، اس کو رسالت بتاؤ، اس کو توحید بتاؤ، اس کو آخرت بتاؤ، اس کو اللہ کا تعلق بتاؤ. کہ یہ سارے کام ماں باپ کے ذمہ ہیں. کیا تمہارا کام ہے تم کو یہ سکھانا ہے. پھر اگر تم قدرت سے ہو کہ دنیا میں جتنی مخلوقات بھیجی سب کو ان کا علم لے کر بھیجا. ساری مخلوقات اپنا علم لے کر آئی ہیں. اسی کا بچہ پہلے دن سے جانتا ہے مجھے دانا کیسے کھانا ہے. چوہے کا بچہ پہلے دن سے جانتا ہے کہ بلی میری دشمن ہے. بلی کا بچہ پہلے دن سے جانتا ہے کہ 4 انچ کی دیوار کو سنبھال کر مجھے کیسے چلنا ہے. پھر سارے جانوروں کو ان کی بولی دے دی، ان کی زبان دے دی. پہلے دن سے طوطا اپنی بولی جانتا ہے، بلی اپنی بولی جانتی ہے، مرغی اپنی بولی جانتی ہے، بکری اپنی بولی جانتی ہے. لیکن انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ دنیا میں آیا اللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. تم دنیا میں اس طرح آئے کہ کچھ نہیں جانتے، جاہل اور اتنے نادان اتنے جاہل کہ تم اپنی بولی بھی نہیں جانتے. ہندوستان میں پیدا ہوا اردو بولنے لگا، عربستان میں پیدا ہوا تو عربی بولنے لگا، افغانستان میں پیدا ہوا تو انگلش بولنے لگا، جاپان میں پیدا ہوا تو جاپنیز بولنے لگا، چائنا میں پیدا ہوا تو چائنیز بولنے لگا، اور اسپین میں پیدا ہوا تو اسپینش بولنے لگا. جہاں پیدا ہوتا ہے وہاں کی بولی، اس کی اپنی کوئی بولی ہے ہی، اس کی اپنی کوئی زبان ہے ہی نہیں. کھائے گا کیا؟ جہاں پیدا ہوگا وہاں کے کھانے کھائے گا. کرناٹک میں آیا چاول کھانے لگا، یوپی میں پیدا ہوا روٹی کھانے لگا، ہندوستان میں پیدا ہوا مرچیں کھانے لگا، افریقہ میں پیدا ہوا بیبیز کا کھانے لگا. یہ کھانے کے ذائقے اس کے الگ ہو گئے. جو جہاں پیدا ہوتا ہے وہاں کی غذائیں کھاتا ہے، وہاں کی بولی بولتا ہے. اس کی اپنی کوئی غذا نہیں، اس کی اپنی کوئی بولی نہیں. کیوں کہ یہ جاہل آیا ہے، یہ کچھ نہیں جانتا، اسے کچھ نہیں معلوم. اور ہم نے سو محنت کیا لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے ہو، کچھ نہیں جانتے ہو. اس لیے تمہاری تربیت کا نظام چلایا گیا، اس لیے ماں باپ کو یہ سبق پڑھایا گیا کہ تم کو اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے. کیا تربیت کرنی ہے؟ قرآن نے بتایا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. ابا جان، امی جان، آپ کا کام یہ ہے کہ اپنے بچے کو سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت بتائیے. میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک اور شریک نہ بنانا. کہ اللہ تنہا ہے، اللہ اکیلا ہے، اللہ اپنے ساتھ سے سب کو برداشت نہیں کرتا. کیوں کہ وہ طاقت والا ہے، وہ کھلانے والا ہے،
دینے والا ہے، سارے خزانے ان کے ہاتھ میں، ساری طاقت ان کے ہاتھ میں، سارے اختیارات ان کے ہیں، اس لیے وہ اپنے ساتھ کسی کو ساتھی اور شریک نہیں بنانا۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ مثال سے بات ہے، لیکن سمجھانے کے لیے یاد کرتا ہوں، جس طرح ہم شدت برداشت نہیں کرتے، اللہ بھی شدت برداشت نہیں کرتا۔ میری شادی ہو گئی، میری بیوی میرے پاس رہتی ہے، اس کے کھانے کا انتظام، اس کے پہننے کا انتظام، اس کے دوا علاج کا انتظام، اس کے آنے جانے کا انتظام، سب میرے دن میں، سب میرے دن میں۔ ایک دن میری بیوی مجھ سے یوں کہنے لگی کہ جی میرے پڑوس میں جو پڑوسی آئے ہیں وہ میرے مائکے کے رہنے والے ہیں اور میں بچپن میں ان کے ساتھ کھیلی ہوں، اب وہ یہاں رہنے آ گئے ہیں، آپ مجھے اجازت دے دو اس بات کی کہ میں ان کی خدمت کرایا کروں اور ان کو بھی خوش کرایا کروں، اور اگر آپ مجھے اس کی اجازت دے دو گے تو دیکھو یہاں کی جھوپڑی بنگلے میں بدل جائے گی، یہاں کی سائیکل گاڑی میں بدل جائے گی، یہاں کے دیون لگے کپڑے بہترین لباس میں تبدیل ہو جائیں گے، یہاں کی دن رات کی بے چینی چین سکون میں بدل جائے گی۔ بس 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ آپ مجھے اس کی اجازت دے دو کہ میں ان کی خدمت کر دوں اور انہیں خوش کر دوں۔ کیا کوئی غیر مند کی اجازت دے گا؟ کیا کس اجازت کے بارے میں سوچ بھی سکتا ہے؟ وہ کیا کہے گا، یہ اللہ کی بندی تو اتنی بڑی بات کہتی ہے، ارے میری جھوپڑی ایک پلاسٹک کی بندی میں بدل جائے، میری سائیکل سے میں پیدل پر آ جاؤں، میرا یہ ٹیبل 10 ٹیبلوں میں بدل جائے، میں یہ تو برداشت کر لوں گا، میری دال روٹی چٹنی روٹی میں بدل جائے، میں یہ تو برداشت کر لوں گا، لیکن تو میرے علاوہ کسی اور سے خدمت کرے، میرے علاوہ کسی اور کو خوش کرے، یہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ کہ تیرے کھانے کی، تیرے پینے کی، تیرے لباس کی، تیرے علاج کی، تیرے آنے جانے کی یہ ساری ذمہ داری میں نے لی ہے۔ جب میں ساری ذمہ داری تیری اٹھائے ہوئے ہوں تو پھر تو دوسرے کو کیسے خوش کر سکتا؟ جب سارے اخراجات میں تیرے پورے کر رہا ہوں اور پھر تو دوسرے کے آگے ہاتھ پھیلائے، میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں دوستوں عزیزوں بزرگوں، جس طرح ہم یہ نہیں برداشت کرتے کہ میری بیوی میرے علاوہ کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلائے، میری بیوی میرے علاوہ کسی اور کی خدمت کرے، میری بیوی میرے علاوہ کسی اور کو خوش کرے، جس طرح میں اسے نہیں برداشت کرتا تو وہ اللہ جو مجھے کھانا دینے والا، وہ اللہ جو مجھے آنکھوں میں روشنی دینے والا، وہ اللہ جو مجھے کانوں میں سننے کی طاقت دینے والا، وہ اللہ جو میری زبان میں گویائی کی طاقت دینے والا، وہ اللہ جو میرے لیے زمین سے غلہ اگانے والا، وہ اللہ جو میرے لیے آسمانوں سے بارش کرانے والا، وہ اللہ جو میرے لیے ہواؤں کا چلانے والا، وہ اللہ جو میرے لیے پہاڑوں کا کاٹنے والا، وہ اللہ جو میرے لیے موسموں کو تبدیل کرنے والا، وہ اللہ جو ذلت کے نفسوں میں عزت پھیلانے والا، وہ اللہ جو ناکامی کے نفسوں میں کامیابی لانے والا، وہ اللہ کیسے برداشت کر لے گا کہ میرا بندہ میں نے بنایا، میں سب کچھ دیتا ہوں، میرے علاوہ کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلائے، میرے علاوہ کسی اور کو خوش کرے؟ اللہ کیسے اس بات کو پسند کر لے؟ ہاں میرے بھائیوں دوستوں عزیزوں بزرگوں، تو پہلا کام یا بنیا لا تشرک باللہ، میرے بچے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو ساتھی و شریک نہ بنانا، اللہ کے علاوہ کسی کے آگے سر مت جھکانا۔ کیوں نہ جھکانا؟ اس لیے کہ میرے اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ کہ ہم نے انسان کو سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے بڑا بنایا، اور دنیا کا دستور یہ ہے، اس ملک میں ہم رہتے ہیں، اس ملک کی تہذیب یہ ہے کہ چھوٹا بڑے کے آگے سر جھکاتا ہے، بڑا چھوٹے کے آگے سر نہیں جھکاتا، چھوٹا بڑوں کے پیر چھوٹا ہے، بڑا چھوٹوں کے پیر نہیں چھوٹا۔ یہ ملک کی تہذیب ہے کہ ہم نے تم نے دیکھا ہے، بارہا یہ منظر ہمارے تمہارے سامنے ہوتا ہے، تو جب انسان سب سے بڑا، تو اب یہ بات تو طے ہے کہ انسان اپنے چھوٹے کے آگے سر نہیں جھکائے، پھر وہ پہاڑوں ہو، وہ پتھر ہو، وہ درخت ہو، وہ جانور ہو، وہ طاقتیں ہوں، وہ حکومتیں ہوں، وہ کوئی ہو، وہ سب کے سب انسانوں سے چھوٹے ہیں، اس لیے انسان ان چھوٹوں کے آگے سر نہیں جھکائے کہ پھر انسان کس کی آگے سر جھکائے گا؟ اللہ اکبر، اس اللہ نے اس کو بنایا ہے اور اللہ نے یہ
بنی ہے، لیکن تجھ کو میں نے اپنے لیے بنایا، اس لیے میرے بندے تیرا اثر میرے علاوہ کسی اور کے آگے نہیں جھکے گا، کیونکہ تجھ سے بڑا صرف میں ہوں۔ فرشتے وہ تجھ سے چھوٹے، فرشتوں کو تیرے آگے جھکایا گیا، جتنا وہ تجھ سے چھوٹے۔ کائنات کی ساری مخلوقات انسان سے چھوٹی ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے، اب انسان سے بڑا صرف اللہ ہے، اس لیے سر صرف اللہ کے آگے جھکے۔ لا تشرک باللہ، میرے بچے اللہ کے ساتھ کسی کو دادی شریک نہ بنا۔ پھر دوسری تربیت، یا بنی انھا ان تکن مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ میرے بچے ذرا اس بات کا دھیان رکھنا، میں دیکھوں یا نہ دیکھوں، اپنی دیکھیں یا نہ دیکھیں، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اس دھیان کو اپنے دل میں رکھنا کہ ایک ذات ہے جو تجھے دیکھ رہی ہے، اور تو کوئی کام کرے، بڑے سے بڑا، چھوٹے سے چھوٹا، کتنا چھوٹا، رائی کے دانے کے برابر، کہاں کرے، پہاڑوں کے پیچھے جا کر کرے، کہاں کرے، آسمانوں میں اڑ کر کرے، کہاں کرے، زمینوں کے اندر اتر کر کرے، تو کسی کونے میں کرے گا، جب تیرا رب ارادہ کرے گا اور تیرے اس کام کو تیرے سامنے لا کر رکھنا چاہے گا، جیسے بھی اللہ وہ تیرے سامنے لا کر رکھ دے، تو وہ تیرے کام سے باخبر ہے۔ اس دھیان کو اور اس یقین کو اپنے دل کے اندر رکھنا کہ اللہ ہر پل دیکھ رہا ہے، ہر پل سن رہا ہے، تیرے دل کے عمل سے باخبر ہے۔ کالی رات سے کالے پہاڑ پر کالی چیٹی جب چلتی ہے، اس کے چلنے کو دیکھتا ہے، اور اس کے چلنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس آواز کو وہ سنتا ہے، تو اس کو دھیان میں رکھنا۔ اور جب انسانوں کے دل میں یہ دھیان پیدا ہو جائے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، تو جو جائے گا، چاقو جا کر ڈالے گا، نانی بنا کرے گا، شراب پیے گا، جب یہ یقین ہو جائے کہ ایک آنکھ مجھے دیکھ رہی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے اس معاشرے میں، جس معاشرے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا تھا، جہاں کا حال یہ تھا کہ بنا فخر کی چیز سمجھی جاتی تھی، جہاں کا حال یہ تھا کہ ظلم و زیادتی تبدیلی سامان تھے، کہ غلام کو کمرے سے باندھ دیا گیا اور جب دوست جمع ہو گئے کہ آؤ نشانہ 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 کھیلیں گے، پھر نشانے لگ رہے ہیں کہ اس کی آنکھ میں کون نشانہ مارے گا، اس کے پیٹ پر کون نشانہ مارے گا، اس کی گال پر کون نشانہ مارے گا، اس کے گھٹنوں پر کون نشانہ مارے گا، اور وہ تڑپ تڑپ کر جان دے رہا ہے، اور یہاں کہے لگ رہے ہیں اور تفریح ہو رہی ہے۔ جس معاشرے میں ظلم و زیادتی تفریح کا سامان بن گیا تھا، جہاں شراب کا پیا جانا ایک فخر کی چیز سمجھی جایا کرتی ہے، جہاں خون بہا دینا ایک کھیل بن گیا تھا، اس معاشرے کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈنڈے کے زور پر تبدیل نہیں کیا، اس معاشرے کو قانون کے زور پر تبدیل نہیں کیا، اس معاشرے کو تبدیل کرنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کے افراد کے قلوب پر نظر کی اور ان کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا یقین بٹھایا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ جانتا ہے، اور پھر ایسا وہ یقین رکھتے ہوا کہ کیا بڑا اور کیا چھوٹا، کیا بچہ اور کیا جوان، کہ سب کے دل میں یہ یقین بیٹھ چکا تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ جانتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ گھر سے نکلے، رات کے وقت اپنی قوم کی خبر لینے ایک دروازے پر پہنچے، آواز آ رہی تھی، ماں بیٹی سے بات کر رہی تھی، تو بیٹی نے کہا ماں آج تو دودھ کم ہے، گاہکوں کو دودھ کیسے پورا ہوگا؟ تو ماں نے بیٹی کو آزمانے کے لیے فوراً کہا بیٹی دودھ میں پانی ملا دے۔ امیر المومنین نے منع کیا ہے، تو میں نے فوراً دوسرا جملہ میں بولا آزمانے کے لیے کہ بیٹا امیر المومنین کو دیکھ رہے ہیں؟ تو بیٹی نے جواب دیا ماں امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے، لیکن امیر المومنین کا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کہاں چلا جائے، اللہ کہاں چلا جائے؟ عمر نے مکان پر نشان لگایا اور وہاں سے رات سے گھر لوٹتے تھے، یہ کہتے ہوئے آ رہے ہیں، ایک بچی کہتی ہے فَإِنَّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ، اللہ کہاں چلا جائے گا، اللہ کہاں چلا جائے گا، اللہ کہاں چلا جائے گا، اور اس پر کتنا خوش ہوئے کہ
دکھائیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ باخبر ہے، اور جتنا یہ یقین بچوں کے دلوں میں راسخ ہوتا چلا جائے گا اتنا بچوں کا برائیوں سے بچنا آسان ہو جائے گا، ورنہ آج کے معاشرے میں بچوں کو برائیوں سے بچانا ناممکن ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جس تیزی سے بے حیائی کے دروازے کھول دیے گئے، جس تیزی سے ہمارے آنے والی نسل کو تباہ و برباد کرنے کے سامان مہیا کر دیے گئے، تو ماں باپ کے ذمہ کام کیا، ان کو یہ سمجھاؤ راضی کے نامے کے برابر جو کوئی کام تو کرے گا وہ تیرا کام تیرا رب تیرے سامنے لا کر رکھ دے۔ یہ تربیت کا نظام ہے جو ماں باپ کے ذمہ دیا گیا، کہ بچوں کو یہ سمجھانا ہے، یقین دلانا ہے وہ اللہ جو کہ مجھے تمہیں وجود میں لایا ہے وہ میرا تمہارا رب ہے، وہ جانتا ہے کہ بندوں کی ضرورت کیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت کا بھی مطلب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت بچوں کے دلوں میں اتارنا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ ایمان کی تجویز بغیر رسالت کے نہیں ہوتی، کہ ان کو رسالت کا یقین دلاؤ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین دلاؤ اور ان کی عظمت اور محبت دل میں بٹھاؤ۔ جب یہ دل میں آ جائے گی تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا اختیار کرنا اور غیروں کے فیصلے کو چھوڑ دینا یہ آسان ہوتا چلا جائے۔ اور اگر نبی کی عظمت اور نبی کی محبت نہ رہی تو پھر کھیل بن جائے گا، پھر یہ سنتوں کا مذاق اڑائے گا، پھر یہ سنتوں کو قربان کرے گا، یہ کرے گا، نسلیں کریں گی، یہ سب رکھنا ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت دلوں میں آ جاتی ہے تو پھر نسلوں کے اندر وہ محبتیں منتقل ہوتی۔ ایک اسکول مدرسے کے اندر ایک استاد نے بچے کو نام یاد کرائی، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بردانے والا، بچے نے نام یاد کی تو نام کے الفاظ اس نے بدل دی، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بردانے والے۔ اب استاد نے اس کو سمجھایا، بیٹا یہ والا نہیں ہے، یہ والے نہیں ہے، یہ والا، ایک بار دو بار چار بار، لیکن وہ بچہ استاد کے سامنے تو کہنے والا کہ جب خود پڑھے تو وہی والد پڑھا۔ بات آئی ہو گئی، مدرسے کا سالانہ جلسہ ہوا، بچے کو بلایا گیا، آواز بہت اچھی تھی، پڑھنا بہت اچھا تھا، اس کو نعت پڑھنے کے لیے بلایا گیا۔ اس نے یہی نعت پڑھی اور اسی طرح پڑھی، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بردانے والے۔ وہ نعت پڑھ کے چلا گیا، ایک مسلمان کمشنر وہاں موجود تھے، ان کا بیان ہوا تو انہوں نے بڑے بچے نے کہا کہ اساتذہ بچوں پر دھیان نہیں دیتے، بچے غلط یاد کر لیتے۔ یہ نعت بچے نے سنائی ہے، اس کے الفاظ یوں ہیں، بچے نے اس طرح یاد کیا اور یہ اساتذہ کی بے توجہی کی وجہ سے اب استاد کے تو کھاٹوں خون میں بڑے مجمع میں رسوائی ہو گئی۔ استاد ناز پیلے ہوتے رہے، وقت گزر گیا، پھر مدد کا کھلا، پہلا دن آیا، استاد مدرسے کے صدر مدرس نے استاد سے کہا کہ آج ذرا اس درجے کو آپ دیکھ لیجیے۔ اب وہ جو اس درجے میں پہنچے تو وہی بچے پر نگاہ پڑ گئی، تو اس کا ساتھ نے آسمان پر کہ اس نے بڑے بچے میں مجھے نہیں کروایا تھا، تو انہوں نے بیٹھ کر کے باتیں شروع کر دی۔ اچھا بچوں میں تم کو کچھ باتیں بتا رہا ہوں، پھر اس کے بعد میں تم سے سوال کروں گا اور جس سے پوچھوں گا وہی جواب دے گا۔ تو وہ بہت ساری باتیں بتاتے رہے، پھر ان کا اچھا بھائی چلو اب میں تم لوگوں سے سوال شروع کرتا ہوں۔ اچھا میں فلاں تم بتاؤ، اسی بچے کی طرف اشارہ کر دیا تھا، بتاؤ ہمارے نبی کا پورا نام کیا تھا؟ وہ بچہ خاموش بیٹھا رہا، پھر سے سوال کیا، بتاؤ ہمارے نبی کا پورا نام کیا تھا؟ پھر خاموش بیٹھا رہا۔ استاد کو اور غصہ آ گیا اور غصے میں وہ استاد اٹھے اور اٹھ کر کے اس کے پاس گئے اور اس کو ایک تھپڑ مارا کہ تو ضدی ہے، تو نے نعت بھی ضد میں غلط پڑھی اور آج بھی تو ضد میں جواب نہیں دے رہا۔ مجھے معلوم ہے کہ تو جس گھرانے سے تعلق رکھتا ہے اس گھرانے میں یہ ہو نہیں سکتا کہ تجھے نبی کا نام نہ بتایا گیا ہو اور نبی کا تعارف نہ کرایا گیا ہو، یہ ناممکن بات ہے، تجھے معلوم ہے لیکن جان کر تو جواب نہیں دے رہا۔ بتاؤ نبی کا نام کیا تھا؟ بچہ دے رہا۔ استاد نے پھر ایک تھپڑ مارا، پھر دوسرا تھپڑ مارا، بچہ رونے لگا لیکن جواب سے کچھ نہیں بولا۔ اتنے میں انٹرول ہو گیا۔ استاد نے کہا کہ اچھا اگر تم نے انٹرول کے بعد بھی بتایا تو میں تیری چھڑی سے خبر ہوں۔
یہ کہہ کر استاد درجے سے چلے گئے، بچے کھیلنے لگے، یہ بچہ اپنی جگہ پر بیٹھا روتا رہا، پھر اٹھا، باتھ روم گیا، ہاتھ منہ دھوئے، واپس آ کر کے پھر اپنی جگہ بیٹھ گیا۔ انٹرنل ختم ہوا، استاد پھر درجے میں آئے اور پھر آ کر کے کھڑے ہوئے، کہا ہاں بتاؤ ہمارے نبی کا پورا نام کیا تھا؟ تو وہ بچہ اپنی جگہ کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر کے اس نے کہا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ کہہ کر وہ رونے لگا۔ اور جب رویا تو اس کا تو خیال آیا کہ کیا بات، یہ جواب یہ پہلے بھی دے سکتا تھا، اس نے نہیں دیا، اور اب یہ جواب دے کر رو کیوں رہا ہے؟ تو استاد اس کے قریب گئے، اس نے جا کر کے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ تم نے یہ جواب پہلے کیوں نہیں دیا تھا اور اب یہ جواب دے کر تم رو کیوں رہے ہو؟ تو کہنے لگا کہ استاد جی بات یہ ہے کہ میرے ابو کو اور میری امی کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار تھا، بہت محبت تھی، میرے ابو کا انتقال ہو گیا، اور جب میرے ابو کا انتقال ہونے لگا تو میرے ابو نے بلا کر مجھ سے یوں کہا کہ بیٹا میں نے ساری زندگی اپنے نبی کا نام بغیر وضو کے دیکھی، اگر ہو سکے تو کبھی بھی زندگی میں اپنے نبی کا نام بغیر وضو کے مت دے۔ جی بات یہ ہے کہ جب آپ نے مجھ سے پوچھا تو میرا وضو نہیں تھا، میں نے سوچ لیا کہ آپ مالک ہیں، میں مار برداشت کر لوں گا، لیکن میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بغیر وضو کے نہیں لوں۔ اور تاثیر سفل ہو گیا، مجھے وضو کا موقع مل گیا، میرا وضو کر کے آ گیا ہوں، اس لیے میں نے استاد جی اپنے نبی کا نام بتا دیا۔ اور استاد جی آپ مجھے معاف کر دینا، میں نے ضد کی وجہ سے ناز غلط نہیں پڑی تھی، مجھے نبی کی شان میں والا لفظ بے ادبی لگتا تھا، اس لیے میں نے اس کو واضح کر دیا تھا، آپ میرے دل کو معاف کر دینا، میری وجہ سے آپ کو دقت اٹھانی پڑی، لیکن میں کیا کروں کہ میرے باپ نے مرتے مرتے مجھ سے یہ وصیت کی تھی کہ بیٹا کبھی نبی کی شان میں گستاخی مت کر۔ استاد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، استاد اس بچے کو سینے سے لگایا اور یوں کہا بیٹا غلطی تیری نہیں، غلطی تو ہماری ہے، ہم نہیں جانتے کہ نبی محبت کیا ہوتی، نبی سے محبت کیسے کی جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں عزیز و بزرگوں، جب ہمارے دل سے اللہ اس کے رسول کی محبت ہوگی تو پھر ہم اپنی نسلوں کے اندر اس محبت کو منتقل کر سکیں، پھر اولاد اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والی بنے۔ ہم ایک جگہ پہ ایک 10 سال کا بچہ دسترخوان لگانے کے لیے دسترخوان لے کر آیا، معصوم کا بچہ بڑا پیارا لگ رہا تھا، اس نے دسترخوان سکھایا، تو میں نے اس کو اس کا نام پوچھا، اس نے نام بتایا، میں نے اس سے پوچھا کہ تم سب سے بڑے ہو، تم سب سے بڑے ہو، تو اس نے اتنا خوبصورت جواب دیا، کہنے لگا کہ نہیں حضرت بڑا تو سب سے اللہ ہے، بڑا تو سب سے اللہ ہے، ہاں میں اپنے بھائیوں میں بڑا، یہ اللہ کی بڑائی اس کے دل میں کس نے بٹھائی، یہ اللہ کی عظمت اس کے دل میں کس نے بٹھائی؟ میرے بھائیوں دوستوں عزیزوں بزرگوں، آج ہمارے دل میں اپنے اللہ کی عظمت دی، آج ہمارے دل میں اپنے رسول اللہ کی محبت دی، تو کہاں سے میری نسلوں کے اندر اللہ کے رسول کی محبت مدد ہو؟ ماں باپ کی پہلی ذمہ داری یہ اللہ کے رسول سے محبت کرتے اور پھر اس محبت کو بچوں میں منتقل کرتے۔ جب تک محبتیں زندہ تھی دنیا کے اندر ایمان والا سر اٹھا کر جی رہا تھا، عزت کے ساتھ جی رہا تھا، اور ان کا احترام لوگوں کے قلوب میں ڈال دیا گیا تھا، لیکن جب اس کے دل سے اللہ کے رسول کی عظمت اور محبت نکل گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دلوں سے اس امت کی حیبت اور وقت کو نکالا۔ یہ ہماری عظمت، ہماری محبت لوگوں کے دلوں میں اللہ کے رسول کی عظمت اور محبت کے بغیر آئے، ہم جتنا اللہ کے رسول سے محبت کرتے چلے جائیں گے اتنی لوگوں کے دلوں میں اللہ ہماری محبت ڈالتے چلے جائیں گے، اور جتنا ہم نبی کے طریقوں سے اور اللہ سے دور ہوتے چلے جائیں گے اتنا لوگوں کے دلوں سے ہماری محبتیں نکال دی جائیں گی۔ ہماری ذمہ داری ہے۔ ماں باپ ہونے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ان کو پیسہ کما کر کے دے دو، ان کو مکان بنا کر کے دے دو، ان کے لیے گاڑی کا انتظام کر دو۔ میرے بھائیوں میرے بھائیوں میرے بھائیوں، ہم نے گاڑی دی، ہم نے گھوڑا دیا، ہم نے مکان دیا، ہم نے اچھی شادی کر دی، اچھا بینک بیلنس چھوڑ دیا، لیکن اگر ان کو اللہ کے رسول کا تعارف نہ دیا، ان کو اللہ کے رسول کی محبت نہ دی تو ہم ان کو خالی ہاتھ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔
رسول کا تعارف کرائیں، اللہ کی محبت ان کے دل میں بٹھائیں، اللہ کی عظمت ان کے دل میں بٹھائیں. بچوں کی اچھی تربیت کی فکر یہ ماں باپ کی ذمہ داری، یہ ماں باپ اس کی فکر لیں کہ ہم بچوں کی اچھی تربیت کریں. ایک بچہ معصوم 4-5 سال کی عمر، باپ کا انتقال ہو گیا، ماں اکیلی اس بچے کو لے کر رہ رہی تھی، گھر کے اعتبار سے بڑا صحیح، بمشکل تمام گھر کی دال روٹی چلتی تھی. جب بچہ 5-6 سال کا ہوا تو ماں کو یہ فکر ہوئی کہ میں اپنے بچے کو کہاں لے جاؤں، کس کے پاس چھوڑوں کہ یہ کسی لائق بن جائے. ماں پوچھنے لگی، محلے والوں سے پوچھا، دو رشتے داروں سے پوچھا، کسی نے بتایا کہ فلاں گاؤں میں بڑے میاں رہتے ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، ایک ہیں، اگر وہ تیرے بچے کو اپنے پاس رکھ لیں تو امید ہے کہ تیرا بچہ کسی لائق بن جائے. تو وہ ماں اگلے دن اپنے بچے کو لے کر اس گاؤں پہنچ گئی، ان بڑے میاں کے پاس گئی. بڑے میاں سے کہا، حضرت میں ایک یتیم بیوہ عورت ہوں، یہ میرا یتیم بچہ ہے، میں یہ چاہتی ہوں کہ اس کو آپ اپنے پاس رکھ لیں تاکہ یہ کسی لائق بن جائے. تو بڑے میاں کہنے لگے، بہن ابھی تو میں خود کسی لائق نہیں بنا تو میں میرے بچے کو کیا کسی لائق بناؤں گا. کہ نہیں حضرت، یہ یتیم بچہ ہے، میں بیوہ عورت ہوں، میں گھر سے چلی جاتی ہوں یا اکیلا رہتا ہے، پورے بچوں میں جائے گا، اس کی عادتیں پوری ہو جائیں گی. میں نے بڑی تمنائیں کی ہیں، بڑا اللہ سے مانگا ہے، بڑی اللہ سے خوشامد کی ہے، اور مجھے امید ہے کہ اللہ میرے بچے کو کسی لائق بنا دے گا. آپ اس کو قبول کر لیں، آپ اس کو کسی لائق بنا دیں. بڑی خوشامد کرتی رہی. تو وہ بڑے میاں تیار ہو گئے، اچھا بہن ٹھیک ہے تم چھوڑ جاؤ، کوشش کروں گا. ماں جب چلنے لگی تو اس نے بچے کو اس طرح بلایا اور کہا، بیٹا ایک تو تم مجھ سے وعدہ کر، کیا کہ جب تک تو میرے پاس واپس نہیں آئے گا، جب تک کسی لائق نہیں بن جائے. کہ ماں میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں جب تک کسی لائق نہیں بن جاؤں گا میں گھر واپس نہیں آؤں. اور بیٹا دوسری بات یاد رکھنا کہ جب کبھی کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے تو 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے مانگنا. ماں نے یہ دو نصیحتیں کی اور ماں اپنے بچے کا ہاتھ ان بڑے میاں کے ہاتھ میں تھما کر دی. بڑے میاں نے آواز دی، بہن ذرا ایک بات سنو. بہن لوٹ کر آئی. بہن تم اس کو چھوڑ کر تو جا رہی ہو لیکن تم کو میری مدد کرنی پڑے گی. تو ماں رونے لگی، کہنے لگی، حضرت میں ایک بیوہ عورت، غریب عورت، میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، میں آپ کی کیا مدد کروں گی. کہ نہیں بہن، میں تم سے دنیا کا سوال نہیں کر رہا ہوں، میں مال دولت غلہ پیسہ نہیں مانگ رہا ہوں کہ پھر کیا کرنا ہے. کہ بہن تم دعا کے ذریعے میری مدد کرنا کہ ہاں حضرت یہ کام تمہیں ضرور کرو. یہ کہہ کر وہ ماں اپنے بچے کو چھوڑ کر چلی گئی اور جاتے جاتے اس نے ان بڑے میاں سے کہا کہ حضرت میرا بچہ چھوٹا ہے، یہ مجھے یاد کرے گا، میرے پاس آنے کی ضد کرے گا، تو آپ اس کو چھٹی مت دینا، کیونکہ ابھی سے بار بار میرے پاس آئے گا جائے گا آئے گا جائے گا تو اس کا دل اسٹارٹ ہو جائے گا. استاد نے کہا بہت اچھا. ماں چلی گئی، دن گزرنے لگے، 2 دن 4 دن، ہفتہ، 10 دن، مہینہ، 2 مہینہ، 4 مہینہ، 6 مہینہ. اب بچے کو ماں کی عادت آنے لگی، بچہ تو بچہ. اب وہ استاد سے بار بار کہے، استاد جی میں گھر جاؤں گا، استاد جی میں امی کے پاس جاؤں گا. استاد اس کو ڈالتے رہے، سمجھاتے رہے، دن گزرتے رہے. لیکن ایک دن کو بہت رویا. استاد کو بھی درد آ گیا. اب استاد یہ سوچنے لگے کہ میں اس کو جانے کی اجازت دیتا ہوں تو میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا ہے، وہ وعدہ ٹوٹتا ہے، اور اجازت نہیں دیتا ہوں تو بچے کا دل ٹوٹتا ہے، میں کیا کروں. تو استاد نے کہا، اچھا بیٹا میں آج تم کو سبق دے رہا ہوں، یہ سبق یاد کر کے سنا دینا، پھر تم امی کے پاس چلے جانا. وہ بچہ بڑا خوش ہو گیا کہ آج تو میں امی کے پاس جاؤں گا. استاد نے سبق دیا، سبق 1 دفعہ 2 3 4 17 دفعے کا سبق دے دیا. روزانہ 1 دفعہ سبق دیتے تھے، دن بھر یاد کرتا تھا، اگلے دن سناتا تھا. ہمارے استاد نے 17 دفعے سبق دے دیا. یہ بچہ اتنا خوش تھا، اتنا خوش تھا کہ اسے دھیان ہی نہیں رہا کہ استاد نے سبق کتنا دیا ہے. جلدی سے اٹھ کر آیا، سبق یاد کرنے بیٹھ گیا. اب سبق یاد کرنے بیٹھا تو خیال آیا کہ سبق کتنا ملا ہے. کس نے صفحے پلٹنا شروع کیے. جب صفحے پلٹے تو نشان سبق کا 17 صفحے کے بعد ملا. پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اتنا سبق یاد ہوگا نہ میں امی کے پاس جا پاؤں گا. اور یہ رونے لگا، روتا رہا. پھر اس کے دل میں خیال آیا
کہ میری امی نے جاتے ہوئے مجھ سے کہا تھا کہ بیٹا جب کوئی پریشانی اور مصیبت آئے تو اللہ سے مانگنا. تو یہ کتاب بند کر کے اٹھا اور 2 رکعت نماز کی نیت باندھی, نماز پڑھی, پھر نرمے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہنے لگا, اے اللہ مجھے امی کی یاد آ رہی ہے, مجھے امی کے پاس جانا ہے, استاد جی نے بہت سارا سبق دے دیا ہے, اللہ تو سبق یاد کرانے والا ہے نا, میرا سبق جلدی سے مجھے یاد کرا دے تاکہ میں امی کے پاس چلا جاؤں. یہ دعا مانتا رہا, دل بھر گیا. پھر اس کو دل میں یہ اطمینان سا ہوا کہ اب میرا اللہ مجھے سبق یاد کرا دے. دعا ختم کر کے پھر یہ کتاب کھول کے بیٹھا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ لاؤ ایک مرتبہ سارا سبق شروع سے لے کے آخر تک دیکھ کر پڑھ لوں. تو اس نے شروع سے لے کے آخر تک سارا سبق پڑھا. پھر سبق پڑھ کر جانے کی خوشی, ماں کے پاس جانے کی تمنا, تو دوسرا خیال آیا لاؤ دیکھوں کتنا یاد ہوا. اس نے کتاب بند کر کے پڑھنا شروع کیا. اب جو اس نے کتاب بند کر کے پڑھا تو سارا سبق ایک مرتبہ میں یاد ہو گیا. اور یہ خوشی کے مارے اچھلتا کودتا کتاب لے کر دوڑا ہوا استاد کے پاس آیا, استاد جی مجھے سبق یاد ہو گیا. استاد کو بھی حیرت ہوئی کہ روزانہ ایک دفعہ سبق دن بھر یاد کرتا تھا, کبھی سے نہیں یاد ہوتا تھا, آج 17 دفعے سبق اور اتنی جلدی یاد ہو گیا. یاد تو ہو نہیں سکتا, ماں کے پاس جانے کی خوشی میں یہ جلدی اٹھ کے آ گیا ہے. لیکن اگر میں نے اس کا سبق نہ سنا تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا. میں سن لوں یاد نہیں ہوگا, میں پھر کہہ دوں گا کہ بیٹا یاد کر لو پھر چلے جانا. تو استاد اپنا کام چھوڑ کر آئے اور جلدی سے اس بچے کو گودی میں اٹھایا. واہ میرا بیٹا سبق یاد کر کے آ گیا, سبق سنائے گا, پھر اپنی کے پاس جائے گا. استاد اپنی گودی میں لے کر بیٹھے. اس نے کہا بیٹا سناؤ. اب اس بچے نے سبق سنانا شروع کیا. روزانہ ایک دفعہ سبق سناتا تھا, ایک آدھ غلطی آ جایا کرتی تھی. آج جب اس نے سنانا شروع کیا تو پہلے صفحے سے آخری صفحے تک سارا سبق سناتا چلا گیا اور ایک بھی غلطی نہیں آئی. استاد بھی سمجھ گئے کہ اس بچے کے ساتھ کوئی خصوصی معاملہ ہوا ہے. استاد نے کہا اچھا بیٹا امی کے پاس چلے جاؤ, لیکن مجھ سے ایک وعدہ کرو. کہ کیا استاد جی؟ کہ مجھ سے یہ وعدہ کرو کہ کل شام تک واپس آ جاؤ گے. کہ ہاں استاد جی میں کل شام کو واپس آ جاؤں گا. اس نے کتاب بند کی, چپل پہنی, خوشی کے مارے اچھلتا کودتا خیالوں کی دنیا میں مگر جانا تھا. میں گھر جاؤں گا, میری امی میرے گال چومیں گی, میرا یہ گال چومیں گی, میری پیشانی چومیں گی, میرے ہونٹ چومیں گی, میں امی کے گلے میں لٹک جاؤں گا. امی مجھے اپنے ہاتھ سے دودھ پلائیں گی, امی میرے لیے اچھا اچھا کھانا بنائیں گی, پھر امی مجھے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلائیں گی. پھر رات کو میں امی کے گلے میں ہاتھ ڈال کر لیٹوں گا, امی مجھے کہانی سنائیں گی, میں امی کی خوشبو سونگوں گا, امی میرا سر بہلائیں گی, امی مجھے پیار کرتی جائیں گی, میں امی سے باتیں کرتا جاؤں گا, امی کے لاڈ کرتا جاؤں گا, امی مجھے لاڈ کرتی جائیں گی. اور یوں ہی لاڈ کرتے کرتے میں بھی نیند کے آغوش میں چلا جاؤں گا, امی بھی نیند کے آغوش میں چلی جائیں گی. پھر صبح ہوگی, امی میرا سر پہلائیں گی, مجھے پیار کریں گی, مجھے اٹھائیں گی, میرا ہاتھ منہ دھلائیں گی, مجھے دودھ پلائیں گی, مجھے کھانا کھلائیں گی. پھر میں اپنے بچوں کے ساتھ ساتھیوں کے ساتھ کھیلوں گا, بڑا مزہ آئے گا, سارا دن گزرے گا. پھر امی مجھے بلائیں گی, مجھے اپنے ہاتھ سے نہلائیں گی, اچھے اچھے کپڑے پہنائیں گی, اپنے ہاتھ سے مجھے اچھا اچھا کھانا بنا کر کھلائیں گی, مجھے پیار کرتی جائیں گی, کھانا کھلاتی جائیں گی, اور مجھے بڑا مزہ آئے گا. یہ ساری باتیں خیالوں میں وہ سوچتا ہوا دوڑتا بھاگتا اپنے گھر جا رہا. گھر کے دروازے پر پہنچا تو گھر کا دروازہ بند تھا. اس نے دروازہ کھٹکھٹایا, امی دروازہ کھولیے. ماں نے آواز سنی تو پوچھا کون؟ اس نے باہر سے جواب دیا, امی میں آپ کا بیٹا, دروازہ کھولیے. تو میں نے پھر اندر سے پوچھا کون میرا بیٹا؟ امی میں آپ کا بھائی. تو ماں نے اندر سے آواز تب کر کے کہا, نہیں تو میرا بھائی عزیز نہیں ہو سکتا, تو کوئی اور بھائی عزیز ہوگا. چلا جا, میں تیرے لیے دروازہ نہیں کھولتی. میرے بھائی عزیز نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا, جب تک کسی لالچ نہیں بن جائے گا لوٹ کر نہیں آئے گا, تو کوئی اور بھائی عزیز ہوگا, تو یہاں سے چلا جا. ماں یہ بار بار امین سے چھٹی لے کر آیا ہوں, امین استاد جی سے پوچھ کر آیا ہوں, امین آپ کی بہت یاد آ رہی تھی, امین دروازہ کھول دیجیے. اور ماں کام کرتے بس ایک جواب, نہیں تو میرا بھائی عزیز نہیں ہو سکتا, نہیں تو میرا بھائی عزیز نہیں ہو سکتا. آخر کو تک ہاتھ سے کہنے لگا, اچھا امی میں اندر نہیں آؤں گا,
میں اندر نہیں آؤں گا، آپ صرف دروازہ کھول دیجیے، میں ایک بار آپ کا خوبصورت چہرہ دیکھ لوں، اپنے دل کو تسکین پہنچا دوں، پھر میں یہیں سے واپس چلا جاؤں گا کہ نہ تو میرا باعزیز نہیں ہو سکتا، میرے باعزیز نے تو مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ جب تک کسی لائق نہیں بن جائے گا لوٹ کر نہیں آئے گا۔ باعزیز رونے لگے، روتے رہے، تھک گئے اور یہ سمجھ گئے کہ اب دروازہ نہیں کھلے گا، وہ وہاں سے واپس کر دیے۔ اب یہ بچہ واپس جا رہا ہے، روتا بلکتا تڑپتا واپس پہنچا، استاد نے دیکھا تو چہرہ لال، آنکھوں سے آنسو بہ رہے، تھکا ماندہ۔ استاد سارا کام چھوڑ کر، بیٹا کیا بات ہے، خیر تو ہے، گھر پر سب خیریت تو ہے، اماں ٹھیک تو ہے؟ تو بچے نے کہا کہ استاد جی ہاں سب خیریت ہے۔ پھر کیا بات ہے، پھر تم رو کیوں رہے ہو؟ استاد جی میں امی سے ملنے گیا تھا، میں دروازے سے امی کو پکارتا رہا لیکن امی نے دروازہ نہیں کھولا۔ امی یہ کہتی رہی تو میرا باعزیز نہیں، تو کوئی اور باعزیز ہوگا، میرے باعزیز نے مجھ سے وعدہ کیا ہے جب تک کسی لائق نہیں بن جائے گا واپس نہیں آئے گا۔ استاد جی میں امی سے ملے بغیر آ گیا۔ تو استاد نے فوراً بچے کے آنسو اپنے آنکھوں میں سے پوچھے اور اس کے بعد اسے پوچھا کہ بیٹا تم اپنی امی سے ناراض ہو کر تو نہیں آئے ہو؟ کہ نہیں استاد جی میں ناراض ہو کر نہیں آیا ہوں۔ کہ بس پھر تو تیرا کام بن گیا۔ وہ بچہ پھر رونے لگا اور روتے روتے کہنے لگا استاد جی اب آپ کو بھی یہ کام کرنا پڑے۔ بیٹا بتاؤ مجھے کیا کرنا ہے؟ کہ استاد جی آپ اللہ سے یہ دعا کرنا اللہ میری ماں کو اس وقت زندہ رکھے جب تک میں کسی لائق نہ بنوں۔ استاد نے کہا ہاں بیٹا یہ کام میں ضرور کروں گا۔ اور پھر 22 سال اس بچے نے اس استاد کے پاس گزارے۔ 22 سال کے بعد استاد نے ایک رات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، سمجھا جاؤ باعزیز کو اجازت دے دو اور یہ بتا دو کہ آسمانوں پر سلطان الاولیاء بنائے جانے کا فیصلہ کر دیا۔ وہ استاد اسی وقت اٹھے، دوڑے ہوئے اس کے کمرے میں آئے، باعزیز نماز پڑھ رہے تھے، استاد کی آواز سنی، جلدی سے نماز مختصر کی، دروازہ کھولا، استاد جی خیر تو ہے، اس وقت آپ کہتے؟ استاد نے اپنی بارش میں لائی، باعزیز کو سینے سے لگایا، پیٹ پر کھپائی، شاباش بیٹا شاباش، جس کام کے لیے تم آئے تھے آج جو کام پورا ہو گیا۔ ابھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اور یہ بتا کر گئے ہیں کہ آسمانوں پر سلطان الاولیاء بنائے جانے کا فیصلہ کر دیا گیا۔ جاؤ اور جا کر اپنی ماں کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو، اپنا امامہ اتارا، باعزیز کے سر پر رکھا، اپنا چوبا اتارا، باعزیز کو پہنایا، باعزیز اس امامے کو پہن کر اور چوبے کو پہن کر اسی وقت اپنی ماں سے ملنے چل دیے۔ ادھر باعزیز چلے، ادھر بڑی انسان پہلی خیالات کی دنیا کی باتیں اللہ نے سب ماں کے دل میں ڈال دی اور آج ماں کو بھی احساس ہو گیا کہ آج میرا بیٹا آ رہا ہے، آج میرا بیٹا آ رہا ہے۔ ماں دروازہ کھول کر اپنے بیٹے کے انتظار میں بیٹھی، باعزیز گھر پہنچے، ماں نے دروازے پر استقبال کیا اور 22 سال پہلے والے جملے دہرائے، آ جا میرے بیٹے آ جا، آج میں تجھے سینے سے بھی لگاؤں گی، آج میں تجھے اپنے ہاتھ سے دودھ بھی پلاؤں گی، آج میں تجھے اپنے ہاتھ سے کھانا بھی کھلاؤں گی، آج میں تیرے گلے میں ہاتھ ڈال کر بھی دیکھوں گی، تیرے گال بھی چوموں گی، تیری پیشانی بھی چوموں گی، تیرا سر بھی سہلاؤں گی، تجھے کہانی بھی سناؤں گی، تیری خوشبو سونگوں گی اور تو میری خوشبو سونگے گا۔ میرے بچے آج میں وہ سب کچھ کروں گی جو 22 سال پہلے تو سوچ کر آیا تھا، لیکن ٹھہر جا، پہلے مجھے اپنے مالک کا شکر ادا کر لے۔ موقع اٹھی، اس نے 2 رکعت نماز کی نیت باندھی، دوسری رکعت کے سجدے میں گئی تو دعا کی، یا اللہ آج کے دن تک کے لیے میں زندہ رہنا چاہتی تھی، آج میرا کام پورا ہو گیا، اب مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اور اس سجدے کی حالت میں اس ماں نے اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی۔ ہاں میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، جن ماؤں کے دلوں میں اور جن باپوں کے دلوں میں اللہ کے رسول کی محبت آ جاتی ہے، ہو نہیں سکتا کہ نسلوں کے اندر اللہ کے رسول کی محبت منتقل نہ ہو۔ اللہ کی محبت کے چراغ جلاؤ، نبی کی محبت کے چراغ جلاؤ، اپنی بھی اچھی تربیت کرو، اپنی بھی اچھی تربیت کی فکر کرو اور اپنی نسلوں کی اچھی تربیت کی فکر کرو۔ اللہ سے تعلق جوڑو، نمازوں کو قائم کرو۔ اللہ صرف جمعے کے دن نہیں تمہیں یاد کرتا، اللہ دن میں 5 مرتبہ تمہیں یاد کرتا ہے، اللہ دن میں 5 مرتبہ تمہیں بلاتا ہے۔
تم سے محبت کرتا ہے، اس لیے تمہیں آواز دیتا ہے۔ ہاں میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، اللہ کی پکار کا دھیان کرو، مسجدوں کو آباد کرنے والے بنو، تم مسجدوں کو